ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ جو کہ بنا ہے اور خاص طور پر صوبہ سندھ کی بات کریں تو صوبہ سندھ میں کیا بیانیہ لے کر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اترے گی اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ کہاں تک پہنچائی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشد بخاری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ارشد صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. شکریہ آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمیں مدعو کیا. بس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے شوہر کا. جناب سب سے پہلے تو بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب سیٹ اپ جو سندھ میں بنا ہے, لگتا ایسے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اپنا جو نگراں وزیر اعلیٰ جو بھی بنے گا اس سے تمام کے تمام ایسے معاملات کرا لیے جائیں جو کہ جھکاؤ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے قائدین کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ ملک کے مفاد میں جو فیصلہ ہوگا, اس صوبے کے لیے جو مفاد میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہی کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت ملک کے حالات سے گزر رہا ہے, اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. باقی آپ اور ہم کو سب پتہ ہے اس ملک میں نظام کس طرح چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جی اچھا یہ بھی کہیے گا کہ اس وقت ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بھی بات کی آپ نے, لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ معاملات ہیں بجلی کے؟ جی وقار بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹرک کے ہر پلیٹ فارم پہ سب سے پہلے پرسوں کی بات ہے کہ پروٹیسٹ میں نے کیا ہے. حالانکہ میں منتخب چیئرمین ہوں, جو ہمارے سائٹ زونل مینیجر ہے وہ ان کو اتنی زحمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مجھ سے ملاقات کر پاتے, پبلک ایشو سن پاتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کل خود پروٹیسٹ کیا ہے کہ آپ اگر مجھ سے آپ کا یہ رویہ ہے وقار بھائی, تو آپ کا عام پبلک سے کیا رویہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ جی ایم بیٹے ہیں یہاں پہ, آپ یہ دیکھیں کہ وہ غریبوں کے پیچھے جن کے گھر کرائے کے 12,000 روپے 15,000 روپے بل ٹوک رہے ہیں, پھر اگر کوئی بندے کے بل آتے ہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے بل ہوتا ہے, اس کو اگر 40% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے تو اگلے اگر 2-3 مہینے بل صحیح پے کرتا ہے تو اس کو جو ہے پھر وہ بل دوبارہ پھینکتے ہیں. انہوں نے ایک ظلم کا وہ نظام بنایا ہوا ہے, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس غریب کے پیچھے اچھا ارشد صاحب اس وقت جو ہے آپ کی آواز میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے, اس کو درست کر کے دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے اور ضرور جانیں گے کہ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے الیکٹرک کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریے. ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. اختر صاحب, اس وقت جو سب سے اہم بات ہم جو چھوڑ کر گئے بھی تھے ابھی, کہ کیا بیانیاں لے کر جو ہے وہ حکومتیں جائیں گی, کیا بڑھتی ہوئی مہنگائی اور یہ تمام چیزیں وہ کس طرح سے یہ بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو ریلیف دیا ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ کی بات درست ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ اس وقت اتنا کوئی خاص پبلک کو لگ نہیں رہا. آپ نے دیکھا کہ جو پرابلمز بڑے کور ایشوز ہیں سندھ کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے اسپیشلی, وہ اس کو پراپر ایڈریس نہیں کر پائے. ان کا پہلا جو ٹارگٹ تھا بیسیکلی سٹی گورنمنٹ تھی, جو کہ وہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. میئر صاحب کام کرتے ہوئے دکھائے تو جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ, مگر یہ ہے کہ ابھی تک میجر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی کہ جو کہی جا سکے کہ جناب ہوگا. تو کوئی ایسا بیانیہ سامنے آیا نہیں. بیانیہ تو وہی ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے. تو اب جو ان کی ایکچولی جو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پلان کرنا ہے کہ کس طرح سے ون کرنا ہے, اس کو انجینئر کرنا پڑتا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, جو کہ وہ پورے سندھ کے اندر چاہے وہ شہری علاقے ہوں چاہے وہ دیہی علاقے ہوں, اس کے اندر ان کی کافی بڑی گرفت ہے. چاہے وہ کوئی بھی یعنی کہ چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں, دوسرے ہیں, مگر اس میں جس طرح سے پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی بھی لوز کیونکہ سیٹس کر رہی ہے اس دفعہ سندھ میں سے, تو جو لگ رہا ہے لوز سندھ میں سے کر رہی ہے. پنجاب میں سے تو پھر بھی کرے گی, جیسے کہ کراچی کے لوگ بہت نالاں رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کم بیک کرے گی, پیپلز پارٹی بھی کرے گی, اور دوسرے جو ان کے دوسری پارٹیز ہیں چھوٹی پارٹی, وہ اپنا شیئر بھی لے کے جائیں گی. اچھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ جو ہے ان کے پاس موجود ہے, وہ کسی طریقے سے مہنگائی کے حوالے سے کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے. چلیں اگر وفاق کے معاملات بھی اگر ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن جس طرح سے مہنگائی کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ صوبائی سطح پر حل ہو سکتے ہیں.
ایک کراچی میں بہت افسوسناک واقعہ گزشتہ دنوں پیش آیا کہ ایک موٹر سائیکل سوار جا رہا تھا, گڑھے میں اس کی موٹر سائیکل گری ہے, بیوی اور بچی اس کی جو ہے وہ پیچھے آنے والی گاڑی جو ہے اس نے کچل دیا اس کو. تو سر وہ ایف آئی آر کٹوانے کی بات کرتا ہے, ایف آئی آر کٹے گی کس کے خلاف؟ کیا گاڑی والے کے خلاف کٹے گی, بلدیات کے معاملات جو دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف کٹے گی, میئر کے خلاف کٹے گی, اس سیاسی جماعت کے خلاف کٹے گی جو شہر کراچی پہ حکومت کری ہے, کس کے خلاف کٹے گی؟ یہ ایک سوال ہے. اور اسی طرح کے بہت سارے واقعات اور معاملات ہیں. کیا بیانیہ لے کر جائیں گے یہ؟ بالکل, دیکھیں ایف آئی آر کٹے نا, ایف آئی آر کٹے گی نہیں, آپ دیکھ لیجئے گا زیادہ سے زیادہ روز نامچے میں انٹری ہوگی اور اس کے بعد جو ہے گاڑی والے کا حساب کتاب بن جائے گا کہ گاڑی والے نے بالکل وہ ظاہر ہے کہ کور کر لیا جائے گا. تو وہ جو گڑھا تھا وہ ذمہ داری کس کی تھی؟ اس طرح کے بہت سارے لاتعداد گڑھے اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں. کراچی کا جو حشر ہوا ہے اس سے حادثات بڑھ رہے ہیں, تو یہ بیانیہ لے کر جائیں گے؟ دیکھیں ایک صاحب نے جو گٹر کی ایک بڑی بیانیہ سٹارٹ کیا تھا اس معاملے کو فکس کرنے کے لیے, اس نے تو بڑی اچھی جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیا تھا, مگر ابھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہے نہیں. بات یہ ہے کہ عوام کو ابھی بھی یہ پتا ہے کہ نمبر آف سیٹس تو اس دفعہ پیپلز پارٹی صوبائی حکومت میں زیادہ لینے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جہاں تک جو صورتحال ہے وہ جو لینے جا رہی ہے, جو مطلب جو پہلے سے ایک اندازہ ہمیں لگ رہا ہے, آپ کو لگا ہوگا کہ آپ کس کو کیا پتا تھا کہ کراچی کی سٹی گورنمنٹ کی نمبر گیم کا کیا حال ہوگا, یعنی کہ ان کی پاورز جو ان کی ایڈجسٹمنٹس تھیں وہ ظاہر ہے کہ جو ان کے الائز تھے یا جو ان کی بات مانتے تھے ایڈجسٹ کیا, تو اسی طرح کی ایڈجسٹمنٹس آپ کو نظر آئیں گی سندھ گورنمنٹ کی سندھ کی سیٹیں لینے میں. میں کاظمی صاحب سے چاہوں گا کہ اس کا جواب لے کر جو ارشد بخاری صاحب کی طرف جاؤں. سر اس وقت بیانیہ کی ہم نے ذکر کیا تھا, کیا بڑھتی مہنگائی, سر وہ تو آئی ایم ایف جو ہے اس سے معاہدے ہوئے تھے, تحریک انصاف کی حکومت ہوتی, کوئی بھی حکومت ہوتی, بڑھتی تو قیمتیں, یہ سوال تھا. یہ بڑا اچھا سوال ہے. اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو بھی مہنگائی ہوتی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ سن کے میرے کان پک گئے کہ ہر حکومت کا ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے اس سے منحرف ہو گئے. اب میرا سوال یہ کہ آپ بتا دیجئے کہ کون سے معاہدے سے وہ منحرف ہوئے. پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ کم نہیں کرنے تھے, انہوں نے جو ہے وہ کم کر دیے. اور تو پھر یہ بتائیے آئی ایم ایف والے پھر وہاں پہ زمان پارک میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ تو سر وہ ساری بڑی سیاسی جماعتوں سے ملاقات انہوں نے کرنی تھی. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ, ابھی تک آئی ایم ایف نے یہ بات نہیں کہی کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اچھا, کیوں نہیں کہی؟ وہ تو نہیں کسی سے ڈرتے. جو کچھ بھی آپ تھوڑا بہت اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یا آپ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ الیکشن ہوگا, وہ بھی مہربانی ہے آئی ایم ایف کی. صحیح. سر وہ جو جسٹر آ رہے تھے کہ آئی ایم ایف جو قرضہ نہیں دے رہا تھا, اس کی وجوہات پہ ہی لوگ یہ تصور بھی کیے بیٹھے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے. دیکھیے میں نے شوکت ترین صاحب کا بیان سنا تھا, اس وقت انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف کو اس بات پہ کنوینس کیا کہ ہمیں آپ کا قرضہ اتارنا ہے. آپ ہم سے یہ ضد نہ کریں کہ صاحب پیٹرول کی پیسے بڑھا دو, بجلی کے پیسے بڑھا دو, یہ سب یوٹیلیٹیز میں آتا ہے, ہم کہیں اور سے نکال کے دیں گے, اور انہیں مطمئن کر دیا تھا. بالکل سر, اور میں چاہوں گا بیانیہ کے بعد بھی ہم کر رہے تھے. بخاری صاحب اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے الیکشن میں اترے گی, کیا صورتحال لے کے اترے گی؟ ابھی ہم نے ذکر بھی کیا, کیا بیانیہ ہوگا؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی, ٹوٹے ہوئے روڈز؟ نہیں سر, بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ٹوٹے ہوئے روڈز میں انشاءاللہ اس بار آپ کو میئر کراچی کی شکل میں ہم پیش کر کے دکھائیں گے. انشاءاللہ پورا کراچی شہر دیکھے گا. اس کے بعد بھائی نے بات کی, میں ابھی آپ بات کریں تو پروٹیسٹ آف کیس کی الیکٹرک کے خلاف جس دن میں نے پروٹیسٹ کیا ہے, اس کے جی ایم کا نام ہے ہمایوں صغیر صاحب. وہ کسی پولیٹیکل بندے سے ملنے چاہتے نہیں ہیں, حالانکہ اس کو باقاعدہ وائرلیس کے اوپر یہ انٹری کی گئی ہے کہ منتخب چیئرمین آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. ان کو صرف ان لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے جن کی زیر نگرانی ان کی فیکٹریز کنڈے پہ چل رہی ہے, ان کی جو ہے ہائیڈل کنڈے پہ چل رہے ہیں, ان کی پورے ایریاز کنڈے پہ چل رہے ہیں. ان سے یہ ملاقات بھی کرتے ہیں, ان سے جو ہے یہ اپنے سسٹم باندھا ہوا ہے. سر میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کراچی شہر میں جب آئے ہیں, ہمارے میئر صاحب آئے ہیں, انشاءاللہ ہم کراچی شہر کو ترقی کی طرف گامزن کریں گے. یہ ہماری سوچ ہے, بلاول کی سوچ ہے, ہماری زرداری کی سوچ ہے. انشاءاللہ العزیز ایسا, اور انشاءاللہ الیکشن میں بھی آپ کو انشاءاللہ میں آپ جب بھی میں آپ کے چینل کی توسط سے کوئی بھی بات کی, کوئی بھی تحریر کی آپ کو,
कोई भी आपको रिपोर्ट दिया तो इंशाल्लाह बात तक हुई है। सही। अच्छा बुखारी साहब, की तवज्जो से पहले मैंने एक बात कही थी। बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, एक मामला ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, 18वीं तरमीम मुकम्मल इख्तियारात, तो इस वक्त विफाक में आपकी हुकूमत, उसके बावजूद मसले हल नहीं हो सके थे। इसका जवाब मैं एक ब्रेक के बाद लूंगा। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। इस वक्त हम जिक्र कर रहे थे कि बयानिया, खास तौर पे वो बयानिया के जिसके तहत इस वक्त मौजूदा हुकूमत आगे की जानिब जाएगी। काज़मी साहब से हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या इस वक्त उस बयानी के साथ ये आगे जा सकेंगे, क्योंकि बुखारी साहब का तो ये कहना है कि हमने बहुत सारे काम करा दिए हैं और जो चेयरमैन हैं वो काफ़ी कुछ कराने वाले हैं, लेकिन क्या खुदा न खास्ता उस दौरान मज़ीद हादसात का शिकार तो नहीं हो जाएंगे जिस तरह की इस वक्त सड़कों की सूरत हाल है। काज़मी साहब क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात मैंने बार बार कही है, मैं अभी भी कहने को तैयार हूँ। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसके अंदर अब भी जमहूरियत पसंद लोग हैं जो भुट्टो की पॉलिसी पे चलना चाहते हैं। आज की रज़ा रब्बानी साहब की तकरीर इस बात की गवाह है, और उन्हीं ने उस बिल को फाड़ते वक्त एक जुमला कहा कि जिस तरह भुट्टो साहब ने बिल फाड़ा था ताशकंद में, आपको पता है, इसी तरह मैं फाड़ लूँ। एक जुमला उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा, मैं इसलिए उनको अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने कहा मुझे तो कहा गया था कि आपको सेनेट का मेंबर बना रहे हैं, और मुझे अब लग रहा है कि मैं सेनेट की जगह रजवाड़े में आ गया हूँ। तो ये बताइए कि आपकी ही पार्टी का सीनियर तरीन शख्स जब ये बात कह रहा है, इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ इन जैसे लोगों को निगरां वजीर आजम बनाइए, इनकी बातों को अहमियत दीजिए, और ये गलती न कीजिएगा आप पीटीआई को बाहर करके इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ भी लेंगे तो मेरा ख्याल है साल भर में उनका बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि उनको मौका दें। और क्या कहते हैं, लगता है ऐसी है सर कि पीटीआई तो होगी, और सीधी सी बात ये आप 13 पार्टियां मिल के एक आदमी को हरा दें, कौन सा मुश्किल काम है? जहां उनका एक कैंडिडेट खड़ा हो, आप 13 मिल के एक खड़ा कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब इस वक्त ये बयानिया तो मेरा ख्याल वो भी नहीं अब चलेगा कि भुट्टो जिंदा है, वो बयानिया का भी तो दम तोड़ गया, सिर्फ इनकी नाअहली की वजह से। हालांकि मैंने बार बार कहा कि मुस्लिम लीग के मुकाबले में पीपल्स पार्टी बदरजहा बेहतर है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी तस्लीम किया जाता है। अब पीपल्स पार्टी का काम है कि उसी तरह जिस तरह भुट्टो साहब ने काम किए थे आप भी काम कीजिए। अब ये अगर थोड़ी बहुत सड़कें इस वक्त खुदी हुई नज़र आ रही हैं तो ये कौन सा आपने 13 साल के बाद कमाल दिखा दिया, या बसें चलने लगी आपने कमाल। आज ही हिंदुस्तान के दिल्ली के वजीर आला का बयान सुन लीजिए, उसने कहा कि मैंने बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री कर दिया है, और सीनियर एज लोग गाड़ी में बगैर पैसों के सफ़र करेंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा गरीब मुल्क है, हमारे इतनी गुर्बत नहीं है अवाम के अंदर जितनी वहाँ गुर्बत है। बात ये है ना कि जो हादसात हो रहे हैं वो तो किसी न किसी की नाअहली है ना, कि अगर गड्ढा है और वहाँ पे कोई स्कूटर सवार जो है वो फैमिली के साथ गिर जाता है तो पीछे से गाड़ी जो है वो तो बेख्तियार हो गई, लेकिन इख्तियार जिसके पास है गड्ढे भरने का, वो अपने इख्तियार नहीं दिखा रहा। साहब बात ये, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आजकल FIR विक्टिम नहीं लिखता, तो पुलिस लिखती है FIR। आप देख लें, कप्तान की भी FIR उन्हीं ने लिखी, और अभी जो कोयटा में मारे गए वकील साहब उनकी FIR लिखी। तो यही पुलिस का काम है, FIR लिखे, उस डिपार्टमेंट के खिलाफ लिखे जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि गटर पे ढकना होना चाहिए, कम से कम उसके खिलाफ आप लिखें, उसकी कॉपी आप चीफ मिनिस्टर को भी भेजें, आप प्राइम मिनिस्टर को भी भेजें, दुनिया को बताएं आप, क्योंकि आप एक्शन कुछ नहीं करेंगे, वो लोग भी आदि हैं, जो लोग ऐसे पता नहीं कितने ढकने खुले हुए होंगे। आपने तो एक वाक़या बयान कर दिया ना कि इत्तेफाक से वहाँ गाड़ी जाके उसमें गिर गई और किसी ने मार दिया, ऐसे 20,000 वाक़े तो रोज़ाना। और बल्कि शहर कराची की बहुत सारी सड़कें जिसकी हम कई दफ़ा निशानदेही कर चुके हैं, ख़ास तौर पे बलोच पुल और उसके अतराफ़ की बात कर लेते हैं, राशिद मिनाज रोड की बात कर लें, या यूनिवर्सिटी रोड की बात कर लें, इसी तरीके से जमशेद रोड की बात कर लें, ओल्ड एरियाज़ जो कराची के हैं उसकी बात कर लें अगर, तो वहाँ पर जो सड़कों की सूरत हाल है, अगर स्मूथ सड़क कोई चल भी रही है तो अचानक कोई ना कोई ऐसा गड्ढा या कोई ऐसी रोड की सूरत हाल होती है कि हादसात यकीनी बने हुए हैं। तो खुदा रहा कम से कम इस पे जो है वो नज़रसानी की जाए। अख्तर अराइन साहब, बयानिया तो अब लगता है कि कोई नहीं बल्कि कोई ना कोई मूवमेंट जो है या मूव ऐसा किया जाएगा कि जीतने की तरफ जाएं, तो क्या आपको लगता है सर कुछ ऐसी हिकमत अमलियाँ इख्तियार की जाएंगी? जी बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी मैंने उस पर बात की है, थोड़ा गटर के ढकने पे बात हो जाए। और दूसरा ये है कि वो उस वक्त मैं कहना चाह रहा था कि देखें FIR अगर कटी भी
तो हीरोइनची नशा जो और नशा करते हैं उनके खिलाफ कटेगी, और पुलिस हमारी इतनी माहिर है कि 50 लोग पकड़ के ले आएगी इन लोगों ने और उनसे कबूल भी करवा लेगी कि यही वाला जो ढकना था ये मैंने चोरी किया था, और फिर उसी पे जाके ये फर्द जुर्म आयद भी हो सकता है। बात यह है कि ये अब एक आप बात करें, कई रोड ऐसे हैं, मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट रोड की बात कर दूं अगर इजाजत हो। जी जी कहिए सर। अमेरिकन एम्बेसी कराची के अंदर एक जगह पर है, और वो रोड माई कुलाची की तरफ जब ऊपर जा रहा है उस जगह पर कई गटर जो है वो एबनॉर्मल तरीके से ढकने लगे हुए हैं, और 3 जगह पर ऐसी जहाँ पर मेरा खुद गाड़ी जो है वो अचानक जो है कर चुकी है, और एक बार मैंने बाइक वाला देखा कि वहाँ वो गिरा। बात यह है कि माई कुलाची के पुल से थोड़ा पहले एक बीच में ऐसे गटर है जो कि तकरीबन 6 इंच नीचे है। बात यह है कि यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज, बिल्कुल ये निशानदेही हमने कर दी है, और जो इस वक्त मेयर कराची वो जरूर देखें माजरत के साथ, क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल है। आप देख लें, आप खुद सर्वे करें, क्या ये लोग दफातर नहीं जाते, क्या ये आवाम से फीडबैक नहीं लेते? आप मेयर कराची को चाहिए कि एक ऐसा कम से कम व्हाट्सएप नंबर का अनाउंसमेंट प्रेस मीडिया के जरिए कर दे कि उस पर कोई हर शहरी को इख्तियार दे दे कि आपके पास ये मोबाइल फोन है, जहां भी आपको है उसकी लोकेशन के साथ उसकी पिक्चर भेज दें। किया एक बात है, देखिए किया उस वक्त किया था, वो उस वक्त भी किया था, खासतौर पर जब बकरीद थी कि अगर कहीं अलाइशें पड़ी हुई हैं तो आप बताएं। जी ठीक है, अभी करेगी, हमें उम्मीद है सिटी गवर्नमेंट से कि वो, क्योंकि अभी नई पहली मर्तबा उनके पास गई है तो काम थोड़ा करके जरूर दिखाएंगे। जैसे सर ने फरमाया कि कई साल यानी 13 साल 15 साल के बाद अगर आपने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में कुछ ऐड ऑन कर दिया तो ये तो अवाम का हक था, बल्कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी तो बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो इल्तवा में पड़े हुए। जमात इस्लामी का तो कहना है, हाफिज नईम साहब कहते हैं कि 250 बसें हैं जो कि नाम बदल के मुख्तलिफ रूट्स पे चलाई जा रही हैं। जी वो तो खैर इतना भी कम नहीं है, नंबर ऑफ बसेस ज़्यादा हैं। वो तो फिर ये है कि आप फिगर्स को बिल्कुल कट करें तो ऐसा भी नहीं है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा हुआ है। मगर यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। आप मैं कहता हूँ पूरी विजिलेंट टीमें होनी चाहिए जो आपकी रोड्स का ख्याल करें। कराची की आवाम को, अर्बन एरियाज की आवाम को, सिंध की आवाम को इस वक्त आपको सर्व करना है। आप सर्व करेंगे तो आप ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स तो हमें लगता है कि आप ले जाएंगे, मगर आपको एक बयानिया भी होना चाहिए और सर्व भी करना चाहिए। दूसरी तरफ जो पिक्चर नजर आ रही है कौमी हुकूमत की, वहां पर एक मामला पीएम शिप का है। अब जो मैं अभी एक बात है तो राज की, जो मेरी एक कैलकुलेशन है मेरे साथियों की जो ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है अगर चाहते, जो सब कुछ उन्होंने कर लिया था, तो नवाज शरीफ साहब को कबल वक्त ले आते यहाँ पर, मगर वो चाहते थे कि ये जो 15 महीने 16 महीने ये भी मैं गुजारूं, और उनकी ख्वाहिश अभी भी है कि अगर नवाज शरीफ साहब किसी न किसी वजह से नाअहल रहते और वो नहीं आते तो मैं ही पीएम का नेक्स्ट उम्मीदवार बनूं। ये आपने राज फाश कर दिया है, राज फाश कर दिया है। और दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट में जो प्रेसिडेंट की सीट है वो जरदारी साहब को ऑफर हो रही है। बात यह है, प्लान्स तो हैं और भी 2-3 प्लान्स हैं, मगर ऐसा होना कुछ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि विदिन पार्टी वो चाहते हैं कि अब मेरी बारी है कि मैं एक नेक्स्ट पूरे एक दौरानिये के लिए जो है एक प्राइम मिनिस्टर बनूं। अब मेरी ट्रेनिंग हो गई है, मैं डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, काज़मी साहब, इस वक्त जो मेयर और डिप्टी मेयर हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं उस पर 100% इजाफा किया गया है। सर क्या इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या वो उस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, या उनके पास कोई ऐसा विजन है कि उनकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं और वो जो है क्या आवाम के लिए इतने पॉपुलर भी हो चुके हैं? हालांकि अभी बल्दियाती गवर्नमेंट तो शुरू भी नहीं हुई, काम भी नहीं शुरू किया उसने। आपने उनकी 100% तनख्वाहें बढ़ा दी और पेट्रोल पे 20-19 रुपए बढ़ा दिए आपने, तो पेट्रोल का असर तो हर चीज पे पड़ेगा ना। बिल्कुल, पेट्रोल के साथ 400 चीजें महंगी होती हैं, याद रखिएगा। पेट्रोल अगर महंगा होगा तो 400 अशिया महंगी होती हैं। आप खुदा के वास्ते इस पर तवज्जो देते, और लोगों को तो बहाना चाहिए सर, महंगा करने का। आपको जाने में चंद दिन रह गए और फिर आपने ये जनाब कर दिया कि 19 रुपए बढ़ा दिया, तो आप समझिए आपकी क्या इज्जत रही, आप किस मुंह से वहां आवाम में खड़े होंगे। सर अगर जाते जाते इन्होंने 40-50 रुपए कम कर दिया फिर क्या होगा? अब गुंजाइश नहीं है कब कर रहे। ये भी तो हो सकता है कि बढ़ाया इसलिए हो कि जब जाने लगे उससे 2 दिन पहले जो है वो कम कर दें। देखिए मैं आपको एक उसूल जरा सा समझाऊं, मेरा दिल चाहता है कि मैं ये बातें करूं कि देखिए दुनिया में जब तेल $110 पर बैरल था
تو آپ کو یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی پچھلی گورنمنٹ تھی 150 روپے فی لیٹر دیتی تھی. آج $80 کا ایک بیرل ہے اور آپ دے رہے ہیں 273 روپے. کوئی تو کرائٹیریا بنا لیے. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ کرائٹیریا بنا لیں کہ جتنے کا بیرل پڑے گا اتنے کا میں لیٹر دوں گا, عوام مطمئن ہو جائے گی. اگر $110 کا بیرل پڑ رہا ہے آپ 110 کا بیچ دیجئے, آپ 20 روپے اور بڑھا دیجئے اس کے اندر آپ. لیکن اصل میں بات یہ میں نے جو دیکھا کہ عوام کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دنیا کے اندر دی جاتی. ہر ملک کا حکمراں یہ سمجھتا ہے کہ ہم عوام کے لیے آئے ہیں, ملک کے لیے آئے ہیں, یہ اس کام کے لیے نہیں آتے. یہ اپنا کام پہلے کرنا چاہتے ہیں, اپنے پارٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کا کام کرنا چاہتے ہیں. پھر بعد میں عوام کو دیکھ لیں گے, بعد میں دیکھ لیں گے. جو تھوڑا گٹر کا ڈھکنا رہ گیا تو وہ لگا دیں گے اگر پیسے بچ گئے تو, ورنہ پھر جو ہے اللہ خیر. صلی اللہ. بخاری صاحب اس وقت ذکر آپ کر رہے تھے کہ آپ نے احتجاج بھی کیا, حکومتیں آپ کی رہیں, آپ کے جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت آپ کے پاس ہے, وفاق میں اس وقت جو ہے وہ آپ کی مکمل ایک طرح سے اجارہ داری بھی ہے, تو کیوں آپ پھر جو الیکٹرک کے معاملات ہیں اس کو سدھار نہیں پائے؟ جی وقار بھائی, بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات یہ صوبائی خود مختاری ہے, لیکن یہاں اس چیز کو آپ دیکھیں کہ دیکھیں ہم اگر ہمارے صوبے میں کوئی ادارہ غلط کام کر رہا ہے تو میں خود اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہا ہوں. میں اس بات کی اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا سر؟ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے سر, ایکشن لیا ہے. آپ اسی کے بلایا کیا ہمارے اسٹریم ایڈوائزر نے بتایا, آپ اسی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو کہ آپ کے انڈر میں آ رہا ہے, آپ کی حکومت کے انڈر میں آ رہا ہے. سنیں وقار بھائی, جب میں نے احتجاج کیا سی ایم ایڈوائزر کی کال آئی کہ ارشد بخاری آپ نے احتجاج کیوں کیا, کیا وجہ ہے, میں نے ان کو تمام ریزن بتائی کہ آؤٹ فیڈنگ آ رہی ہے, اچھا, اور لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ شیڈول کے مطابق نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی مزید جو ہے بہت سارے کمپلینٹس ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یعنی کے الیکٹرک والوں کو یہی نہیں پتا کہ ان کے خلاف احتجاج کیوں کیا جاتا ہے. ان کو ایشوز دینے تھے, ان کو ایشوز بتانے تھے کہ یہ چیز پہ آپ کام کریں. انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. میں آپ کو بار بار اطلاع دے رہا ہوں کہ ہماری تصویر جیسا طرف ترین انسان کے حصے میں نہیں ہے, ہماری تصویر جیسا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جو بندہ ان کے ساتھ سیٹنگ میں چل رہا ہے, جو کنڈے وغیرہ کو ان کو بل پے کر رہا ہے, ان کے لیے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. میں نے جب پروٹیسٹ کیا تو اسٹریم ایڈوائزر نے کہا کہ آپ نے کیوں پروٹیسٹ کیا, ان کو پابند کیا, بلایا ہے. کچھ ایشوز ہمارے ڈسکس بھی ہوئے, مزید بھی انشاءاللہ ہم سارے کے تمام اداروں میں امپروومنٹ آئے. ہماری کوشش کی جو ہوگی انشاءاللہ. ہم عوامی لوگ ہیں, عوام کے ساتھ جہاں عوام کے مفاد بات آئی تھی ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم روئیں گے بھی, روئیں گے. صحیح ہے. اچھا سر, یہ بخاری صاحب یہ بتائے گا کہ آپ عوام کی خدمت کے لیے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے رہیں گے, عوام کی خدمت کے لیے آپ نے میئر ڈپٹی میئر کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کروایا؟ سر دیکھیں ابھی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تمام تر چیزوں کے کہ اس وقت جو تنخواہیں میئر کی اور ڈپٹی میئر کی تھی یہ پچھلے اس کی تنخواہیں تھی, اور ابھی اس کو جب بڑھایا کیا ہے تو آپ اس وقت جو حالات اس حالات کو موازنہ کریں کہ اس ٹائم کیا حالات ہے اور ابھی کیا حالات ہیں, ایکسپینسز کہاں جا رہے ہیں اور ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. روٹی کپڑا مکان چاہیے میئر کو, ڈپٹی میئر کو. سر میئر کراچی شہر کراچی کو بدل کے دکھائے گا انشاءاللہ, یہ عوام خود بتائے گی آپ کو. سر اچھا یہ بتائیں, پولیو کے معاملات بتائیں, پولیو کے کیا معاملات ہیں, سیکیورٹی وغیرہ کے کیا اقدامات ہوں گے؟ پولیو ختم کر رہے ہیں سندھ سے؟ 14 تاریخ تک کمپین ہے. ہاں, سندھ سے ختم کر رہے ہیں مطلب ہے. لگے ہیں کہ ہم عوام سے بھی آپ کے چینل کے توسط سے اپیل کرتے ہیں کہ 7 اگست سے 14 اگست تک جو کمپین ہے اس میں ورکر کا ساتھ ہے, ٹیموں کا ساتھ ہے, اور اس مرض کو پاکستان سے خاتمہ کرنے میں پولیو ٹیم کی مدد کریں. انشاءاللہ کوئی بچہ معذور ہونے سے بچ جائے گا, اگر کوئی دوست کی مدد کرے گا. بالکل یہ جو اپیل کی ہے بخاری صاحب نے, یہ ایک حکومتی نقطہ نگاہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو سندھ کے شہری لوگ ہیں وہ ضرور جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بچوں کو جو ہے وہ پولیو سے بچاؤ کے خطرے ضرور پلوائیں. اچھا بخاری صاحب یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ اس وقت صارفین پر جو اضافی بوجھ بجلی کا جو پڑنے جا رہا ہے اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی بات کی ہے, احتجاج کیا, تو کوئی اس کا رزلٹ نظر آئے گا؟ انشاءاللہ آئے گا, رزلٹ آئے گا, بالکل آئے گا. اچھا, کیونکہ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے 24 ارب 50 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا صوبہ سندھ, خاص طور پر کراچی والوں پر. دیکھیں جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کا اس کے اگینسٹ بہت اچھا کام اٹھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, آپ کا موقف آ گیا ہے. اختر آرائیں صاحب اس وقت
بڑے عوامی معاملات جو ہیں وہ حل کرنے کے لیے قیمتیں شاید بڑھائی جاتی ہیں یا پھر جو ہے وہ تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، لگ ایسا رہا ہے. لیکن کیا عوامی خدمت سر اس طرح سے نظر آئے گی؟ اگر نگراں حکومت ہوگی، میئر اس طرح سے کام کر پائے گا جس طرح سے سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ سے دیکھا کہ چاہے ملک دیوالیہ ہونے کے دروازے پر ہو یا ہو چکا ہو، تب بھی یہ اپنے مراحت، اپنی جو سہولیات ہیں، جو اتنی بڑی کابینہ بنا لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فائدے اٹھاتے ہیں، وہ کبھی کم نہیں کریں گے. آپ نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا کہ جب یہی واویلا اور بیانیہ قائم کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے بس دیوالیہ ہو چکا ہے، اور کابینہ آپ دیکھ لیجئے کہ پی ڈی ایم کی کتنی بڑی کابینہ بنی. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. رہی عوام کی بات، ایک فارمولہ ہے ان کے پاس، پہلے ان کی روٹی چھین لو، پھر جب وہ بھوک سے چلائے پھر آدھی روٹی اس میں سے دے دو. اب قیمت بڑھا دو پیٹرول کی. سر نے بڑی اچھی طریقے سے بیرل والا جو فارمولہ بتایا، آپ کیلکولیشنز تو دیکھ لیجئے. پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیجئے، سارا ملبہ نگران حکومت کے اوپر ڈال دیجئے، اور اس امید سے کہ جناب وہ جو بیانیہ قائم کریں گے، آتے ہی جو ہے وہ کیا کریں گے کہ قیمت دوبارہ 50 روپے یا 100 روپے کم کر دیں گے. تو بات یہ سر ہے، یہاں پہ تو معاملہ عوام کا بھی ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو اشیاء فروخت کی قیمتیں بڑھاتے ہیں وہ پھر کم ہونے پہ کم نہیں کرتے بلکہ مزید بڑھا دیتے ہیں جب قیمتیں بڑھیں. سر بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر کی پراپرٹیز ایسٹس بیچ کے آپ زر مبادلہ باہر سے منگواتے ہیں، آپ نے ایئرپورٹ نہیں چھوڑا، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے پیسہ اگر باہر سے آ رہا ہے مگر آپ تو اپنے ایسٹس بیچ رہے ہیں نا. گورنمنٹ کے پاس کیا بچے گا؟ ہمارے ایسٹس آؤٹ سورس کر رہے ہیں سر، آؤٹ سورس کر رہے ہیں. دیکھیں بیچنا ہی کہا جائے گا نا. آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، وہ بھی کچھ مخصوص ایریاز ہیں اس کو آؤٹ سورس کیا. دیکھیے آپ نے پورٹ کی ایکٹیویٹیز کی، آپ کو کیا ملے گا؟ ایک کنٹینر پہ 1000 روپے ملے گا. آپ دیکھیں ہم نے گولڈ تک نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، ہم نے کون سے وہ یعنی کہ ہمارے منرلز جو ہیں، ہم نے کوئلے کی بات کر لیں یا کسی بھی چیز کی بات کریں، آپ نمک کی بات چلو کر لیں، آپ سب بیچتے جا رہے ہیں، سب دوسروں کو دیتے جا رہے ہیں. یہ وہ گولڈ ہی تو ہے جس کے اوپر بیس کرتی ہے ہماری کرنسی. آپ نے اس کو کس طرح کے ایگریمنٹ بنائے، کس حکومت نے بنائے؟ جتنے بھی ماضی کے حکمران تھے اور جتنے بھی آنے والے حکمران ہیں، یہاں اخراج اپنی چیزیں بیچتے رہیں گے، دوسروں کو آؤٹ سورس کرتے رہیں گے، اور اپنی تنخواہیں، اپنے مراحت، اپنے بینیفٹ بڑھاتے رہیں گے. سر اپنے بینیفٹ بڑھائے جا رہے ہیں، عوام کو کیا اور کب ملے گا؟ کیا عوام صرف خواب ہی دیکھتے رہیں گے، روٹی کپڑا مکان؟ میں تو 1% امید نہیں رکھتا ہوں کہ عوام کو کچھ ملے گا. تو سر کوئی لایا عمل عوام کو بھی بنانا چاہیے. دیکھیے عوام کی کوئی کمیٹی بنا لے. عوام کی فکر کہاں ہو رہی ہے؟ مجھے یہ بتا دیے کہ عوام کے لیے یہ کوشش کی گئی تھی، اس میں کہا تھا کہ ہم پیٹرول جو ہے موٹر سائیکل کو سستا دیں گے، کہا تھا یا نہیں؟ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ اعلان بھی کر دیا. پھر آپ نے کہا کہ جب ہم پیٹرول روس سے لیں گے تو سستا کر کے دیں گے، وہ کام بھی کر لیا، پھر بھی سستا نہیں ہوا. آپ نے کہا تھا گیس لائن ہماری جو ایران کے قریب ہے اس کو ہم آن کر دیں گے، وہ بھی آپ نہیں کر سکے. میں حیران یہ ہوں کہ آپ دیکھیں ہندوستان میں 2.5 روپے یونٹ، بنگلہ دیش میں 2.25 روپے یونٹ، اور آپ کا افغانستان میں 11 روپے 70 پیسے یونٹ، اور آپ کا ایران میں 8 روپے 90 پیسے یونٹ، اور پاکستان کے اندر 50 روپے 20 پیسے یونٹ. بتائیے کہاں کی یہاں کیا انصاف کر رہے ہیں؟ سر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ روٹی کپڑا مکان عوام کے لیے نہیں بلکہ حکمرانوں کے لیے؟ اب میرا خیال ہے یہ نعرہ نہیں کہ ہم غریبوں کے لیے کچھ کریں گے، اب یہ غربت کو ختم کرنے کے بجائے غریب کو ختم کرنا ہے. تو مراد جو ہے سر وہ آخری وقتوں میں جب جاتے جاتے جو ہے وہ اپنے طور پر اپنے لوگوں میں ہی بانٹی جا رہی ہے. بالکل آپ یہ سمجھ لیے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں نے تاریخ پڑھی ہے، آج خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے 1400 سال پرانی تاریخیں پڑھی ہیں سب. جب حالات اتنے خراب ہو جائیں جو آج ہو گئے ہیں نا، ہمارے سامنے ایک مثال تو سری لنکا کی گزر گئی ہے، ابھی حال بھی دیکھا ہم نے ایران کو دیکھا، عراق کو دیکھا کیا حشر ہوا، لیبیا کو دیکھا کیا حشر ہوا، مصر کو دیکھا کیا حشر ہوا، جس نے مسلم ممالک تھے سب جگہ کیا حشر ہوا آپ دیکھ چکے ہیں. اب ہمارا مفاد جو ہے وہ امریکہ سے دوستی یا دشمنی سے نہیں ہے، اصل مفاد یہ ہے کہ آپ عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بڑے بڑے ایکسپرٹ موجود ہیں پاکستان کے اندر معاشیت کے، ٹی وی پہ آ کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو IMF کے بغیر بھی ملک چلا سکتے ہیں. جب وہ یہ دعویٰ سر کیوں نہیں ان سے مشاورت کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں نہیں کی جاتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکمران بھی چاہتے ہیں کہ اسی قسم پرسی سے جو ہے وہ عوام گزرتے رہے؟ اصل میں ان کو ایک خوف ہے، میں آپ کو بتا دوں، وہ خوف کہیں تو میں اجازت دیں آپ مجھے تو میں کہہ دوں. ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد آپ
عدلیہ کی آزادی دیکھیے گا، وہ آزاد ہوگی تو جتنے ان کے فیصلے ابھی رکے پڑے ہوئے ہیں، 14 مئی کا بھی رکا ہوا ہے، بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کا، اور یہ بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے جو بڑا اہم ہے، جو کپتان نے ڈالا ہوا تھا نیب کے لیے قانون کے متعلق، اس کا بھی فیصلہ آنا باقی ہے سر۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھنسنے کے جو چانسز ہیں ان کے بھی تو ہو سکتے ہیں سر، یہ سارے چانسز جو ہیں ان کے ہیں، یہ نگراں حکومت میں رائے صاحب فائنل کامنٹ کیجیے گا۔ فائنل کامنٹ یہ ہے کہ جناب دیکھیں پیٹ بھرنے کے لیے تو مسائل ہیں، جینے کا مسئلہ ہے، روٹی کپڑا مکان کی تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ شاید یہ حکمرانوں کے لیے ہے، اب عوام کے بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ان کے لیے تعلیم کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں نا سر؟ سر لیپ ٹاپ دینے، صرف یہ لیپ ٹاپ کیسے دیے جاتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ سندھ کے اندر کیسے دیے جاتے ہیں؟ نصاب کی ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں موجود نہیں ہیں مارکیٹ میں، تعلیمی سال شروع ہو گیا ہے، اسکول کھل گئے ہیں اور کتابیں موجود نہیں ہیں۔ یہ خبر پھیلی ہوئی ہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس کی کتابیں دستیاب ہوتی نہیں ہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو اس کو بلیک کیا جاتا ہے۔ اس وقت کاغذ مہنگا ہے، کتاب کی جو ہے وہ قیمت کاغذ بغیر ٹیکس کے ملتا ہے، بہت سستا ملتا ہے، اور بعض جگہوں پہ بوریاں مل رہی ہوتی ہیں، جی کتابوں کی بوریاں نظر آتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، بے شکریہ اختر نائی صاحب، کاظمی صاحب آپ کا بے شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، اور بخاری صاحب آپ کا بھی بے شکریہ۔ اس وقت جو ایک بیانیہ ہے وہ اگر کوئی لے کر آپ اترنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس وقت جو موجودہ حکمران ہے، تو عوام کو جاتے جاتے ریلیف دے کے جائیں، مزید مہنگائی نہ بڑھا کے جائیں، ورنہ پھر کیا آپ اسی بیانی کے ساتھ الیکشن میں اتریں گے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے آپ تمام حکمرانوں کے لیے۔ وقار الحسن کو نشاندہی سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔